ایگلز ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں فضل امین بیگرز کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم ایک نہایت ہی اہم شخصیت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مرحوم عادل بیگ صاحب، جو آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں۔ میرے خیال ہے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ بہرکیف جتنا بھی ہے، محترم ڈاکٹر صاحب ہمیں اس حوالے سے ضرور بتا دیں گے۔ ہمارے ساتھ اس مناسبت سے بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے کرنل ڈاکٹر کریم رحمت صاحب کو، جو کہ ان کے جو ہے نا منزل بائی ہیں مرحوم عادل بیگ صاحب کے۔ تو وہ ایک ایسی شخصیت ان کی رہی کہ میرا خیال ہے کہ حمزہ کے اندر ان چند تعلیم یافتہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بالخصوص جب ہم اس وقت گریجویشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بیچلرز یعنی بیچلر آف آرٹس اس وقت جو انہوں نے کیا، یا مطلب بیچلر جو ڈگری لے لی، آج تو پی ایچ ڈی دڑا دڑ لوگ لے رہے ہیں، لیکن اس وقت جب ایک اسٹیٹ حمزہ کا اسٹیٹ تھا، اس کے بعد سے جس طرح سے موو کیا لوگوں نے یہیں سے ڈاؤن کنٹری یعنی کراچی تک، اور پھر جو سفر ہے تعلیم کا، علم کا، اس کے پیچھے خود کو فنا کیا لوگوں نے۔ تو میرے محترم اور مرحوم بھائی عادل بیگ صاحب ان میں سے یعنی ان چند لوگوں میں سے تھے۔ تو اسی مناسبت سے میں نہایت ہی مشکور ہوں جناب ڈاکٹر کریم رحمت صاحب کا کہ انہوں نے اپنی رضامندی دے دی کہ اس حوالے سے اپنے محترم اور مرحوم بھائی کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل میں بتا دیں گے۔ اور اس سے پہلے میں تشکر کرنا چاہوں گا جناب نوید کریم صاحب کو، جو کہ بائیو میڈیکل انجینئر ہے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں، اور اسی میں ہماری معاونت کر رہے ہیں ویڈیوگرافی میں۔ تو تھینک یو، میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ فضل امین بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ جو رسپانسبلٹی آپ نے مجھے دی ہے، اگرچہ ان کی شخصیت کو ڈسکرائب کرنا، میں بچپن سے اس کے ساتھ رہا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو زیادہ بہتر طریقے سے میں ڈسکرائب کر سکوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انڈیویژول کی جو پرسنالٹی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک جو ایکسٹرنل نظر آتا ہے اور ایک اس کے انٹرنل۔ تو میں دونوں کو کوشش کروں گا آپ تک پہنچانے کے۔ بنیادی طور پر میرا جو بڑا بھائی ہے عادل بیگ، اس نے تعلیم شروع کی سرتیز سے۔ سرتیز ہمارا آبائی بلکہ دادا کے زمانے کا۔ دادا میرا تھا غلام ناصر، اس کے 3 بیٹے تھے۔ میرا والد اویس خواجہ بڑے تھے، اس کے بعد غلام باقر جو کہ خلیفہ تھے اپنے زمانے کے، اس حساب سے اس کو پڑھا لکھا ہم تصور کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اور تیسرا میرا چچا تھا عادل شاہ۔ ان دا پروسیس آف جو سسٹم ہے، ہم پھر ادھر آئے جمال آباد۔ لیکن میرا جو بڑا بھائی عادل بیگ ہے، ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو نئی آبادی ادھر تھی، دیٹ واز ناظم آباد۔ ناظم آباد میں نیچے حمزہ کے لوگ آئے تھے۔ ان میں جو ہمارے پڑوس میں تھے حمیدو، اس کا ایک بھائی تھا کریم آباد میں، حبیب میرا خیال ہے اس کا نام تھا۔ تو وہ چونکہ میرا دادا چونکہ گرچہ میں اس کی حیثیت ہر لحاظ سے ذرا مضبوط تھی، تو وہ ان کو ایڈوائز بھی کرتا تھا، بتا بھی دیتا تھا کہ کاشتکاری اور باقی جو انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹیبلٹی میں ان لوگوں کو بہت ہیلپ کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے میرے دادا کو اس زمانے میں 60s میں میرا خیال ہے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے بیٹے کو لے کے جا کے پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے لے کے حمزہ لے کر گئے اس کو۔ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، بٹ اٹ واز ان 60s۔ حمزہ کریم آباد میں ان کے گھر پڑھتا رہا، انہی فیملی کے گھر حمیدو کے بڑے بھائی کے پاس وہ پڑھتا رہا۔
وہاں سے پھر وہ کراچی چلا گیا. کراچی میں جو اس زمانے میں ماحول تھا, ہر وہ بندہ جو کراچی جاتا تھا, خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہو یا ویسے مزدور ہو, وہ پڑھتے بھی تھے اور کام بھی کرتے تھے. تو میرے بڑے بھائی نے بھی اسی طریقے سے کام بھی کرتا تھا اور ساتھ پڑھتا بھی تھا. 1969 میں وہ آئے ہیں چھٹی اور ساتھ مجھے لے کر گئے. جب میں کراچی گیا ہوں, اٹ واز آلموسٹ دسمبر, رمضان کا مہینہ تھا, جو پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا. اس زمانے میں نہ رستہ تھا, نہ کوئی حالات زندگی تھے, اور مشکلات تھے, غربت تھی. مختصر یہ کہ ہم 7 دن میں گلگت پہنچے ہیں یہاں سے, جمال آباد سے. کہاں کہاں مطلب ٹھہرے آپ؟ اس طرح تو نہیں کرو یار, یہ تو بڑا مشکل سے. مطلب یہیں سے گلمت نہیں, یہاں سے ہم گئے پھسو ربیچ حسنوت کے گھر. یس. نیکسٹ ہم گئے ماموں, آپ کے چچا, آپ بھی میرے ماموں زاد بھائی ہیں, بیچ بھائی نظارہ کے گھر ہم گئے. نیکسٹ ڈے وہاں سے ہمیں سیکنڈ نیکسٹ ڈے انہوں نے بتایا کہ جی یہاں سے ایک جیپ جا رہی ہے شوارن, جہاں پہ اینڈ ہوتا تھا وہاں پہ گاڑی کھڑی تھی, جیپ اوپن جیپ, جو بھی 4x4 کچا راستہ تھا, لیکن ایک گلمت تک جیپ آتی تھی. وہاں سے ہم بیٹھے اس میں اور کریم آباد ہمیں پہنچایا. اچھا جی, کریم آباد میں میرا خیال ہے ہم ایک دن ٹھہرے میں. نیکسٹ ڈے اب ہمیں پتہ چلے یہاں سے, تو ہمارے ساتھ گھوڑا تھا, میرا بڑا بھائی تھا محبت خان, آدھے نبی ایک سے چھوٹے تھے. تو کریم آباد سے حسن آباد تک ہمیں پتہ چلا کہ سفر کیا ہوتا, کیونکہ اس زمانے میں یہاں سے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو, کسی کے لیے قرط, کسی کے لیے پٹک, کسی کے لیے کیا, وہ جب ہم نے بوجھ بنایا تو وہ تقریباً ٹریکٹر کے بوجھ سے تھوڑا سا زیادہ تھا. تو وہاں سے ہم پیدل گئے حسن آباد میں اگین رات گزاری, پھر کرتے کرتے ہم گلگت پہنچے. حسن آباد نالے میں کام ہو رہا تھا ان دنوں میں. نیکسٹ سائٹ پہ اگین انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ ایک جیپ کھڑی ہے, وہ شاید صبح جائے. تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ دن میں شاید ایک ہی جیپ جاتی تھی, یا کبھی جاتی بھی نہیں تھی. گلگت پہنچے, وہاں سے مختصر یہ کہ وہاں سے ٹرک میں ہم سوات گئے 4 دن میں. سوات سے بس میں ہم پنڈی پہنچے, پنڈی سے عوامی ایکسپریس میں ہم کراچی گئے پہنچے. تو دیٹ واز آور جرنی. کراچی بڑا بھائی جو ہے وہ وہاں پہ اپنی فیملی کے قاضی, جو کہ ہماری فیملی کا تھا, ہی واز ویل آف اپنے ٹائم پہ. ویل آف اس سینس میں اس زمانے میں کسی کے پاس موٹر بائک نہیں تھی. ہی واز دا اونلی ون کہ جس کے پاس موٹر سائیکل, وہ بھی اس زمانے کا ٹرامپ اس نے لیا ہوا تھا. تو وہ فلیٹ میں اس زمانے میں ہی واز دا اونلی ون کہ جو فلیٹس میں رہتا تھا, آگرہ تاج کالونی کا. تو میں جب ہم ادھر پہنچے تو اس زمانے میں ہمارے اندر گڈ فرینڈ آف قاضی سرور گوزن, اس کی شادی ہو رہی تھی. تو اس نے مطلب ریکویسٹ بیسس پہ اس گھر میں اپنی شادی کی, جس گھر میں قاضی بیٹھے تھے. میں مختصر یہ کہ اس گھر میں ہم رہے ہیں. تو میں بھائی مجھے سپروائز کرتا تھا, پڑھاتا تھا. یہاں میں 4th پڑھتا تھا, کراچی میں جا کے 5th میں نے داخلہ لیا. تو اگر میں بھائی کی زندگی کو اس اینگل سے, جس طریقے سے شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر انڈیویجول کی پرسنالٹی کے مختلف اینگلز ہوتے تھے, ایکسٹرنلی اور انٹرنلی. ایکسٹرنلی ہی واز ویری گڈ ان اسٹڈی, یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اور اپنے کیمیکل کوٹنگ کے نام سے ایک کمپنی تھی جو پلاسٹک کے اوپر کوٹنگ کرتے تھے مختلف رنگس کے. تو اینی وے وہاں وہ ایز اے کلرک, یا مطلب ہے لیبر, اس میں کلاس میں نہیں تھا, رادر ہی واز سم ویئر ان دا آفس کام کرتا رہا. وہ کرتا رہا. اس نے اپنی بیچلر کی, ماسٹر میں ایڈمیشن لیا کراچی میں, ساتھ ساتھ میں بھی چلتا رہا. وہ میں نے آغا خان اسکول کھاردر سے میٹرک کیا.
اچھا اس دوران اٹ واز 1975 اف آئی ایم ناٹ رانگ. بھائی جو ہے وہ گاؤں چلے گئے. جب گاؤں گئے تو اس زمانے میں بیچلر لوگوں کو تلاش کرتے تھے. انہوں نے بیچلر کیا ہوا تھا, تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بیچلر ہے, انہوں نے پکڑ کے سی ایس او لگا دیا, سول سپلائی آفیسر. ناؤ سرونگ ان ناردرن ایریا از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. نہ صرف موسم کی مناسبت سے بلکہ جو ایٹماسفیئر ہے دیٹ از آلسو ویری ڈیفیکلٹ. ایٹماسفیئر جو ہم بناتے ہیں نا لوگ ارد گرد, یعنی کلچرل انوائرمنٹ کی کلچرل بات کریں. انوائرمنٹ بہت زیادہ اگین. اچھا جب وہ یہاں آیا تو اب اس کے اوپر گھر کا پورا بوجھ پڑ گیا. وہ سول سپلائی آفیسر, ہر ایک کو وہ مطلب راشن مطلب گندم ہوتا نا, گندم دیتا ہوتا تھا. تو الحمدللہ ہم بھی چل رہے تھے ساتھ ساتھ. لیکن یہ کہ اس کے اوپر بوجھ بہت زیادہ پڑ گیا. یعنی ہم لوگ 4 بھائی تھے. وہ بڑے تھے, اس کے بعد محبت خان, اس کے بعد میں, اور میرے ساتھ میرے بعد امام داد. ہر ایک کے 3 4 بچے, ہر ایک کو پڑھانا جو بھی سلسلہ ہے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ سے ان کے اوپر ذہنی اور جسمانی دباؤ بہت زیادہ تھا, فائنینشیل دباؤ بھی بہت زیادہ تھا. لیکن وہ چلاتا رہا. جب میں نے ایم بی بی ایس کیا اور اس کے بعد میں نے آرمی جوائن کیا تو دیٹ واز دا ٹائم کہ اس کو تھوڑا سا ہم نے ریلیف دیا. ادروائز وہ جماعتی ادارے میں بھی مختلف اپوائنٹمنٹس پہ رہا اور بڑے سینئر اپوائنٹمنٹس پہ رہا. اور گلگت میں رہائش تھی ان کی, فیملی کے ساتھ رہتا تھا, بچے اس کے پڑھتے رہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم سارے اس کے اوپر بوجھ تھے. اور لیکن اس نے کبھی کوئی اس قسم کا ہمیں امپریشن نہیں دیا کہ جیسے وہ مشکل میں ہے. لیکن یہ کہ مشکل میں تھا. پھر یہ کہ سروس کے ساتھ ساتھ سروس کے پرابلمس کہ جی کوئی مسئلے مسائل میں ان کو بھی وہ برداشت کرتا رہا. تو ان تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے ہاتھ کا بویا ہوا ہوں, ایک پودا ہوں جو 1984 میں پروڈکشن دینا شروع کیا. تو 1969 سے 1984 تک ہم اس کے اوپر 15 سال تک تقریباً, آلموسٹ مور دین دیٹ. 1984 سے 69 سے 84 تک اسی طرح سے 15 ودیا. میری جو ہے نا مطلب ہے چونکہ میڈیکل کا ہوں تو میری وہ کمزور ہے. تو 15 سال زندگی کا مطلب اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. تو جب میں لائن میں آیا تو پھر اسی طریقے سے جو وہ کرتا رہا میں کوشش کرتا رہا ہوں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن ایز اے ڈاکٹر جب میں دیکھتا ہوں نا تو وہ جب آپ کے اوپر ذہنی پریشر ہونا تو آپ کے باڈی ڈیفینس میکینزم بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو میں ٹیکسلا میں تھا, مجھے یاد ہے کہ اس کو پرابلم ہوئی, کھانسی کا مسئلہ ہوا, وہ آیا اور اس کے بعد ویز دیکھا اردو میں اس کو پرابلم ہوا, ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کی اور اس میں پھر میں مختلف جگہوں پہ لے کے جاتا رہا ہوں اس کو. اس کی جب انویسٹیگیشن کی تو ہمیں پتہ چلا پروویژنلی ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کو میلیگننسی ہے. پھر اس میلیگننسی کے حساب سے پھر میں اس کے رپورٹس لے کے شوکت خانم لاہور گیا ہوں. وہاں کے ڈاکٹر سے میں نے ڈسکس کیا, انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ کس سال کی بات ہے؟ یہ اٹ واز 2001 ایک منٹ 87 88 89 نہیں 97 ہوگا. ہاں 97 یس. تو اس کی ٹریٹمنٹ ہم نے اسٹارٹ کی ارنم پشاور میں وہاں پہ. لیکن چونکہ ایکسٹینشن اس کی زیادہ تھی اس لیے ہم نے اس کو پھر ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی پھر ہم نے چینج کیا. ادروائز جو میلیگننسی میں ہم کیمو تھراپی دیتے ہیں, ریڈیو تھراپی دیتے ہیں,
جس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر پریشر زیادہ پڑتا ہے، بال وغیرہ گرتے ہیں. چونکہ اس کی ایکسٹینشن چیسٹ کے اندر زیادہ تھی، تو اس لحاظ سے پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں، اس کو ویٹ کرتے ہیں، ریڈیشن وغیرہ کر کے ارنم میں. پھر میں اس کو گاؤں میں نے بھجوا دیا. تو وہ پھر یہاں آیا، اور اگین قدرت کے ڈیسیجنز ہیں، جانے والے ہم سب ہیں. ہوا یہ کہ اٹ واز 2002 میرا خیال ہے. 2001 میرا خیال تھا. میں آیا ہوں خیبر میڈیکل کالج، پتہ نہیں کیا ہاسپٹل میں جو ایڈمٹ تھا نا. نہیں، ادھر تو چلتا رہا نا. اچھا، زیادہ چیزیں جب لاسٹ مومنٹ پہ نا، یہاں گاؤں میں وہ تھا، تو اس کو پرابلم ہوئی. میں اس کو لے کر گیا ہوں آئی سی یو میں، سی ایم ایچ، اس زمانے میں 60 CCS تھا، وہاں پہ داخل کروایا. نیکسٹ ڈے، مطلب لاسٹ مومنٹ پہ. اس سے ایک ہفتہ پہلے جو میں بتا رہا ہوں، اس سے ایک ہفتہ پہلے میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور میں اس زمانے میں نیچے تھا. میں آیا ہوں، بہرحال وہ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور 3-4 دن کے بعد اس کو یہاں پہ، چونکہ آلریڈی وہ انڈر اسٹریس ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی، باڈی ڈیفینس میکینزم کمزور تھا، اس کو اٹیک ہو گیا. مطلب اس کو فیور کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئی. میں اس کو لے کر گیا ہوں گلگت، 60 CCS میں داخل کیا، اور دوسرے دن ڈیتھ ہو گئی اس کی. پھر میں اس کو لے کر آیا ہوں یہاں پہ. جو بھی باقی ہم نے تدفین کی ہے، باقی لوازمات ہم نے پورے کیے. تو دیٹ واز ہز لائف. لیکن جب میں اس کو ان ڈیٹیل دیکھتا ہوں، تو اس نے اپنی زندگی ہمارے لیے وقف کی. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ کی باڈی کے اوپر ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی اسٹریس زیادہ ہو جائے، تو آپ کو پھر پرابلم ہوتا ہے. باڈی ڈیفینس میکینزم کمزور ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے آپ کے اوپر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں. تو یہ میرے بڑے بھائی کا مختصر زندگی کا سفر تھا. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ بس جو پودا انہوں نے بویا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ایک طرح سے اسی کی میں نشانی ہوں. تو بس اتنے. تھینک یو سو مچ محترم ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کافی تفصیل سے، ایک حساب سے میں بتا دوں، لیکن دوسرے کانٹیکس میں دیکھوں تو کافی کچھ ان کے شخصیت کے حوالے سے بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کلپ میں، ویڈیو کلپ میں، ٹائم کے حساب سے بھی اور سائز کے حساب سے وی آر کمپیلڈ ٹو کٹ اٹ شارٹ ہیئر. اور اس کے ساتھ ہی آپ سب سے میں اجازت چاہوں گا، اور امید ہے کہ اس حوالے سے جو ایک اہم شخصیت ہمارے ہسٹوریکل میں بتا دوں، وہ رہے ہیں. گرچہ ان کے زندگی میں کچھ ایسے پہلو بھی تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی پروفیشنلی، اور کیس بھی کرنا پڑا، اور لاسٹ پہ جا کے پھر ان کو ری اسٹیٹ بھی مطلب ہونا پڑا تھا. تو اس حساب سے بھی کچھ باتیں میں سوچا تھا شاید آپ کر لیں گے. نہیں، وہ نہیں، وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا. زندگی کے سفر میں وہ تو لیکن ہمارے لوگوں کے لیے نا وہ ایک امپورٹنٹ. یس، بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں ایماندار آدمی کو اپنا ایمانداری ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کھونی پڑتی ہیں. جو میرا بڑا بھائی ہے، اس کو سروس کے دوران، بیکاز ہی واز وہ اس سپلائی برانچ میں تھا، سول سپلائی میں تھا، تو اس پہ مسئلہ مسائل ہوا، پھر کورٹ میں بھی چلتا رہا. جو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، 1969 جن دنوں میں ہم کراچی میں تھے، تو اس زمانے میں چند ہی لوگ پڑھے لکھے تھے جن کو میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. اس میں قربان جان صاحب تھے اس زمانے کے، گل محمد صاحب گلمت کے تھے، مطابد صاحب گلمت کے تھے، ظفر اقبال صاحب پھسو کے تھے، اور یہ چند لوگ تھے جو کہ پڑھے لکھے تھے اپنے زمانے کے. اس میں میرا بڑا بھائی بھی، ہی واز ون آف دیم.
اور یہی ہوا کہ جب وہ ادھر آئے ظفر اقبال نٹکو میں لگ گیا تو اس سے یہ بھی میرا خیال ہے کہ نیشنل کنسٹرکشن میں تھے مطابق صاحب شروع میں نا اور شوکت بھائی بھی مطلب اس طریقے سے شوکت میں نے آپ کو بتایا نا کوئی نہیں تو میرا بڑا بھائی بھی آ کے وہ سول سپلائی میں کھپ گیا تھا تو دس واز آل ہز ان کے ساتھ جو مطلب پروفیشنل جو انجسٹس ہو گئی اس کے بعد پھر یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت فارسٹ میں بعد میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں تو وہیں پہ گئے تھے اور اس کے بعد پھر ایجوکیشن میں بھی وہ درمیان میں اس سے پہلے لاسٹ میں ہی واز ان فارسٹ ڈپارٹمنٹ تو جہاں پہ پھر وہ سی ایس یا کیا کہتے ہیں ڈیپوٹی سیکرٹری پتہ نہیں اس طرح سے کچھ ہاں مطلب آپس کی بات ہے زیادہ ڈیٹیل اس طریقے سے نہ میں نے کبھی ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا اپوائنٹمنٹ ہے کیا لیکن بٹ ہی واز ان فارسٹ ڈپارٹمنٹ مطلب اس میں تھا وہ نہیں ہوتا نا کہ اسپیشلائزڈ فیلڈز ان کے ہوتے ہیں نا کہ رینجز ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر ہے اس میں نہیں تھا ہی واز ان مینجمنٹ سائڈ میں صحیح ہے تو بات کے یہیں پہ ہم اینڈ کر لیتے ہیں کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کلپ کو تو انشاءاللہ پھر مزید ان کے حوالے سے تفصیلاً پھر آپ کو زحمت دیں گے مزید جو بھی آسپیکٹس رہ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ